پیغمبر آدم علیہ السلام۔ اب تک ہم نے جانا کہ پیغمبر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، انہیں جنت میں بھیجا گیا اور ابلیس نے انہیں بہکایا، پھر انہیں زمین پر اتارا گیا۔ اب ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارے جانے کے بعد کے واقعات۔ خانہ کعبہ کی طرف جانے کا حکم۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اتارا گیا، پھر وہ پہاڑ سے نیچے زمین پر آئے اور زمین کی طرف دیکھا تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا، تو وہ کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا تیری زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان قریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی اور تعریف بیان کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑائی کے ساتھ، خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا، اور کہا، جب تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے، اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گی۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں اور اس کا طواف کریں، جیسے کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ یاقوت یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا اور حج کے سب ارکان ادا کیے۔ پھر عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ملے، دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے اور مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حوا علیہ السلام نے 20 ولادت حمل میں 40 بچوں کو پیدا کیا۔ اس میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: بیٹوں کے نام قابل اور حابل، سیس علیہ السلام، اواد، والگ، آسانی، توبہ، بنان، سبوبہ، حیان، زراویس، حزر، یہود، سندل، باروک، اور بیٹیوں کے نام کلیہا، اقلیمہ، لیوزا، آسوس، خرور، تاہار، وار۔ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جو بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ایک دوسرے سے نہیں ہو سکتی تھی، جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا۔ وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کھیتی کرتے اور جانوروں کو پالتے تھے۔ حابل اور قابل۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے تھے، قابل اور حابل۔ قابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابل سوبھاؤ میں بہت سخت تھا اور وہ کھیتی کرتا تھا، لیکن حابل بہت نرم سوبھاؤ کے تھے، وہ بکریاں سنبھالتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کو پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا وہ صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تو ایک آگ آتی
جس کی قربانی وہ کھا جاتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ حابل نے سب سے اچھا جانور قربان کیا اور قابل نے سب سے ردی فصل کا حصہ قربان کیا۔ حابل کی قربانی قبول ہوئی اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ بہت غصہ ہوا۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے حابل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس پر حابل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن قابل نے حابل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا اور حابل کا قتل کر دیا۔ اب قابل کو سمجھ نہیں آیا کہ حابل کی لاش کا کیا کریں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اور مارا نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے دو کووں کو بھیجا۔ انہوں نے لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر پہلے نے گڈھا کھودا اور مارے ہوئے کوے کو دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر قابل نے بھی حابل کو دفنا دیا۔ پھر جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر آدم علیہ السلام سے بہت دور چلا گیا۔ آدم علیہ السلام کی قوم میں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ بھی قابل سے ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وارث آدم علیہ السلام کو جب حابل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیش علیہ السلام کو ان کے بعد نبی پیغمبر بنایا جو ان کے ہی بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش حابل کے قتل کے 50 سال بعد ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام کو سارا علم سکھایا۔ اللہ نے 104 وظیفے اترے، اس میں سے 50 شیش علیہ السلام کو دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی و رسول ہیں۔ جس نبی پیغمبر پر کتاب نازل کی گئی ہو اور نئی شریعت لے کر آئے ہوں انہیں رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کی ہی طرف رسول بنا کر بھیجا اور ان پر صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی روح قبض ہونے کے بعد فرشتوں نے انہیں بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ طاق عدد کے مطابق غسل دیا۔ کفن میں بھی طاق عدد کا لحاظ رکھا۔ پھر لحد بنا کر سپرد خاک کیا اور فرمایا کہ ان کی اولاد میں بھی یہی طریقہ جاری رہے گا۔ پھر شیش علیہ السلام نے اپنے والد آدم علیہ السلام کے جنازے کی نماز پڑھائی اور دفنایا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ حضرت حوا علیہ السلام کی وفات کے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات بوز نامی پہاڑ پر ہوئی۔ الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا ویڈیو کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے، آمین۔ سبسکرائب بٹن پر کلک کر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی اسلامک ویڈیو آپ کو دیکھنے اور علم حاصل کرنے کو ملتا رہے۔ السلام علیکم۔